الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیسفل لائف گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی نے اپنا اپنا زاویہ ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اچھی ایجوکیشن ہو جائے، اچھی نوکری ہو جائے، اور اسی طریقے سے اچھا کاروبار ہو جائے، اچھا کوٹھی بنگلہ مکان اچھی گاڑی حاصل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ ان ساری کی ساری کامیابیوں کا تعلق دنیا کی چند دن کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بندے نے 30 سال محنت کی اور 30 سال محنت کے بعد وہ کسی نوکری کے اوپر سرفراز ہو گیا اور اس کو گاڑی بھی مل گئی، بنگلہ مل گیا، مکان مل گیا، ہر چیز مل گئی، لیکن 2 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، بتائیں اس کی یہ 30 سالہ کامیابی کے لیے جو اس کی کوشش تھی، جس کا نتیجہ اور رزلٹ صرف اس نے 2 دن دیکھا ہے، تو اس 2 دن کے رزلٹ کا اس کو کیا فائدہ ہوا جس کے لیے اس نے 30 سال کھپا دیے؟ تو میرے عزیز دوستو، ایک مومن کی نظر اس بات کے اوپر ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کو صرف دنیا کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کا شیوہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صرف دنیا دے دے، بس دنیا کی ساری بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے آخرت کے اندر پھر کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، اور ان کے مقابلے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں ہمارے پیارے جو ہم سے اس انداز میں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اس چند روزہ زندگی کی بھی فکر کرے، اس کے اندر بھی اچھی لائف گزارنے کے لیے فکر کرے اور کوشش کرے، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نا ختم ہونے والی زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں، اس زندگی کے بارے میں فکر کرے۔ تو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے 7 صفات جس آدمی کے اندر پائی جائیں، قرآن کریم نے گارنٹی دی ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ خود انسان کو بنانے والا گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ آدمی پکا کامیاب ہے، اور کامیابی کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس سے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا جس کے اندر 7 صفات پائی جائیں۔ پھر صرف جنت کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ فرمایا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے، عام جنت کے نہیں، بلکہ فرمایا کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو جنتوں کی سردار ہے، سب سے اونچے درجے کی جنت جس کے اوپر عرش الہی ہے۔ اس سے بڑی ناز و نعمت والی اور کوئی جنت نہیں ہے۔ اس جنت کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو داخل فرمائیں گے جو لوگ اپنے اندر یہ 7 صفات پیدا کر لیں، یہ 7 کامیابی کے حاصل کرنے کے اصول وہ حاصل کر لیں، ان کے اوپر وہ گامزن ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ بیس جو ہے وہ فرمایا کہ ایمان ہے، ایمان والے کامیاب ہوں گے
جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس ذات کو کم از کم مانے تو صحیح، اس کو مانے تو صحیح۔ آدمی اپنے ابا کو ابا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو سمجھدار کون کہے گا؟ اور جو آدمی اپنے ربا کو ربا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، پوری دنیا کے اندر کبھی کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے جناب سورج کو میں نے پیدا کیا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ ضرور کیا ہے، لیکن اس کی عقل یہ کام کرتی تھی کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا کہ سورج کو میں نے بنایا ہے تو سارے جھٹلا دیں گے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب آپ تب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے سورج ہے۔ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے آسمانوں کو بنایا ہے، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین کو بنایا ہے، اس نے یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے سمندروں کو بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو اس دعوے کے اندر جھوٹا ہوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر کوئی تو ہستی ہے نا جس نے اس سارے کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ دنیا کے اندر کروڑوں انسان اس نظریے کے حامل ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی خدا نہیں ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود یہ کائنات ساری بنی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، دھماکے سے سارا کچھ بن گیا خود بخود ہی، اور جناب اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلنے لگ گئی۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی کے اندر ایک بلڈنگ بن رہی ہے اور جناب کروڑوں روپے میں اس کا بجٹ ہے۔ جب ٹھیکیدار بجٹ لینے آئے اس کو جناب یہاں پر دھماکہ ہوا تھا، عمارت بن گئی، بس آپ نے کیا کیا ہے؟ خود بخود ہی بنی ہے۔ وہ کہ خدا کے بندے اگر آپ یہ کہتے ہیں میری زندگی کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا، دھماکے سے چیزیں ویران ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، اس طریقے سے خوبصورت انداز میں مینیج نہیں ہوتی۔ ماچس کی ایک تیلی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے خود بخود بنی ہے۔ اس کے اوپر بھی کمپنی والے لکھ دیتے ہیں میڈ ان چائنا، میڈ ان پاکستان، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کی سٹیمپ کو اتار کے اس چیز کو بنانے والے کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دیں، اپنی طرف منسوب کر دیں، یہ اخلاقاً جرم شمار ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر وہ کیس کر سکتے ہیں، یہ چیز بنائی ہم نے، کسی اور کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کیا ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ خدا کے بندے ساری کائنات کو بنایا میں نے، تو شرک کیوں کرتا تھا؟ کسی اور کو خدا کیوں مانتا تھا؟ کسی اور کو کائنات کا خالق مالک رازق کیوں مانتا تھا؟ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں ایمان اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، جو قدر نہیں ہوگی تو اس چیز کی حفاظت کی بھی فکر نہیں ہوتی، حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے اگر کوئی 200-300 والا پرانا سا جوتا ٹوٹا ہوا پہنا ہوا ہو اور وہ یہاں مسجد کے دروازے پہ آئے، کیا خیال ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے گا؟ اور دوسرا آدمی 5-7 ہزار کے شوز ابھی نئے نئے لے کے آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو فکر کتنی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرے گا کہ یار اس کے اوپر مٹی نہ بڑھ جائے، کوئی چینج کر کے نہ لے جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ ایک آدمی کی جیب کے اندر صرف 100-200 روپے ہیں، کبھی جیب کی طرف ہاتھ مار کے دیکھے گا جب میرے پیسے تو نہیں چلے گئے، اور دوسرے آدمی کی جیب کے اندر 50 لاکھ کا چیک ہے، تو کیا خیال ہے وہ غافل پھرتا رہے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد جیب میں ہاتھ لگا کے دیکھے گا ہاں بھی واقعی ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو جس چیز کی اہمیت بندے کو ہوتی ہے اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایمان کا موتی رکھا ہے میرے عزیز دوستو، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، ساری کائنات سے۔ ایک آدمی اربوں خربوں ملین ڈالر ایک طرف رکھ دے اور کلمہ دوسری طرف رکھ دے، یہ سارے کے سارے زیرو ہیں اور کلمہ سونا ہے۔ کلمے کی حیثیت ہے، جب بندے کو کلمے کی حیثیت کا معلوم ہوگا تو پھر بندہ اس کی حفاظت کی بھی فکر کرے گا کہ یار یہ کہیں شیطان مجھ سے چرا کے نہ لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے کہ میرا ایمان ہی جاتا رہے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکال دے کہ میرا ایمان ہی جاتا رہے۔ آج میرے عزیز دوست ہم ایمان کے بارے میں کتنے بے فکر ہیں، سارا دن آنکھوں سے بد نظریاں کریں گے، سارا دن فلمیں ڈرامے موویاں دیکھیں گے، اور جب ان کو کہا جائے جناب کیا جناب اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف دل پاک ہونا چاہیے بس، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ زنا العین النظر،
کہ اس طریقے سے اپنی آنکھوں کا بے جا استعمال کرنا، فرمایا آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، اور دل کو اس طرح کے خیالات کے اندر لگائے رکھنا، فرمایا کہ یہ دل کا زنا ہے۔ میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کسی کو قیمتی ہیرا دیں اور وہ جا کے ڈسٹ بن میں رکھ دے، کیا آپ اسے چھین نہیں لیں گے؟ خدا کے بندے، ہم نے آپ کو کروڑوں کا ہیرا دیا، آپ نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ ایک بندہ اللہ رب العزت کو ایمان عطا فرمائے، اسی دل کے اندر ایمان ہو اور اسی دل کے اندر وہ گناہوں کی پلاننگ کر رہا ہو کہ جناب میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے، یہ سننا ہے، کیا اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت ایمان کا موتی باقی رہنے دیں گے؟ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر اور دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اور دھبا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ شیطان کا مقصد اس ایمان کے نور کے اوپر مٹی ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ بالکل اس کے اوپر مٹی ڈال جائے اور انسان غافل ہو جائے تو آخر میں اس کا ایمان ہی چرا کے میں بھاگ جاؤں۔ یہی آج کل ہماری یونیورسٹی کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، کسی کو نبیوں کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، کسی کو فرشتوں کے بارے میں وسوسے آ رہے ہیں، کسی کو دیکھو جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کو دیکھو جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے، کسی کو دیکھو داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اگر کسی انسان کے دل کے اندر شک و شبہ آ رہا ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اس کے ایمان کو چرانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے گناہ کروا کے آہستہ آہستہ اس ایمان کے نور اور اس ایمان کے موتی تک پہنچا ہے۔ اب اس کی کشتی براہ راست ایمان کے موتی کے ساتھ ہے اور وہ اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا عزیز دوستو، ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے آگے 7 صفات بیان فرمائی ہیں کہ اگر تم اپنے اندر یہ 7 صفات پیدا کر لو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور اس ایمان کو محفوظ لے کے تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلا کام کہ نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں۔ جو آدمی اس طرح کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی نہیں چھنے گا اور اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کو 2 منٹ ہی نماز پڑھنے کی عادت ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جناب 2 منٹ کے بعد پتہ چلے وہ شہزادہ جا رہا ہے، نماز کے اندر ذرا برابر بھی دھیان نہیں ہے، اس طرح کی نماز نہیں ہوتی۔ کسی بندے کا اگر رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا یا رکوع کے بعد سیدھا وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، نماز کیا ہوئی اس کی؟ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دیہاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھنے لگے اور رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کیا، بس تھوڑا سا رکوع کے اندر جھکے، پھر تھوڑا سا اوپر اٹھے، پھر سجدے کے اندر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ، میں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیں لوٹ جائیں، دوبارہ جائیں، نماز دوبارہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ وہ صحابی دوبارہ گئے، انہوں نے پھر ویسی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ حضور نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میں کہ واپس چلے جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ پھر آئے، حضور نے جب فرمایا نماز پڑھ کے پھر آئے، حضور نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جاؤ، نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب، مجھے پڑھنی ایسے آتی ہے، مزید مجھے یہ کچھ آداب سکھا دیجیے، میں ابھی نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے کچھ آداب کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اطمینان سے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ٹھہر کے اس طریقے سے قیام کرنا ہے، پھر اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا ہے اور دوبارہ سجدے کے اندر جانا ہے، سجدے سے دوبارہ جب بیٹھنا ہے اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو رکوع سے ابھی سیدھے بالکل کھڑے نہیں ہوتے، اتنا سا کھڑے ہوں گے، ہلکے سے جھکنے سے اوپر اٹھیں گے اور وہیں سے سجدے میں چلے جائیں گے، زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ اب اس 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے کون سا کشمیر فتح کرنا ہے جو یہ 1 سیکنڈ بچا کے لے کے جا رہے ہیں؟
سجدے سے ابھی صحیح طریقے سے سر نہیں اٹھائیں گے، فوراً سے دوسرے سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ کان کھول کے سن لیجئے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا کہ آپ کے تمام اعضاء بالکل سیدھے ہو جائیں، اور رکوع سے سیدھے ہو کے بیٹھنا کہ تمام اعضاء میں سکون آ جائے، چاہے 1-2 سیکنڈ کے لیے ہو، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اور نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو آدمی کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو نہ کرے نماز نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کرے گا، نہ رکوع سے صحیح طرح اٹھے گا، اور جب پتہ نہیں ہوگا سجدہ سہو نہیں کرے گا، سجدہ سہو نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسرا کام والذین هم عن اللغو معرضون۔ اصل میرا آج ارادہ اسی آیت کے اوپر گفتگو کرنے کا تھا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، مختصر سی اس کے متعلق میں تفسیر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس میں وہ دلچسپی نہیں لیتے، وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کا دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہو۔ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ 24 گھنٹوں میں سے ہمارے کتنے گھنٹے صحیح کام میں استعمال ہوتے ہیں، اور کتنے گھنٹے ایسے ہیں جو ہم فضول میں ضائع کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی دنیا کا کام کرنا ہے نہ آخرت کا کام کرنا ہے۔ بھی چلو آخرت کا کام نہ بھی کرو، کوئی ایسا کام تو کریں جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو جائے، کہ آن لائن کام کر لیں، کوئی چار پیسے کما لیں، ہاں جی، یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو، والدین کو، اپنے بھائیوں کو فون شون کر لیں، ان کا حال احوال پوچھ لیں کہ کوئی مریض ہے اس کی عیادت کر لیں۔ سارا دن گیم کھیلنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے موبائل کے اوپر، کوئی چیز کھیل رہا ہے، کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے موویاں دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی اس میں ٹکے کا فائدہ ہے صحیح؟ ایک آنے کا فائدہ ہو، کوئی آپ کے جیب میں کوئی 10 روپے کسی نے ڈال دیے ہوں۔ اگر کوئی گیم کھیلیں ایسی کھیلیں جس سے آپ کے جسم کو فائدہ ہو، ورزش ہو، تو چلو آخرت کا فائدہ نہ ہوا، دنیا کا فائدہ تو ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ آخرت کے فائدے کے لیے معاون بنے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ طاقتور مومن اللہ رب العزت کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ دین کا کام بھی تو صحیح طریقے سے یہی کرے گا نا۔ تو لغو کاموں سے ہم اعراض کریں، یہ سارا دن موبائل کے اوپر لگے رہنا۔ آج کسی کو 10 منٹ مل جائے نا، بندہ بھی کہے یار میں نا ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر آپ 10 منٹ ویٹ کر لینا پھر ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ اس نوجوان کی نظر فوراً موبائل کے اوپر جائے گی، چلے یار 10 منٹ موبائل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ 10 منٹ گزر گیا، 15 منٹ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، بندہ گھنٹہ لیٹ آیا نا، یہ موبائل کے اندر ایسا مست ہوگا، وہ آ کے سوری کرے گا، یار وہ اصل میں نا میں اس وجہ سے لیٹ ہوا۔ کوئی پرواہ نہیں جناب، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس ویسے ہی ٹائم اتنا فری ہے کہ میں اپنے آپ کو جتنے گھنٹے چاہیں ضائع کر سکتا ہوں۔ اسی نوجوان سے پوچھ کے دیکھا جائے کہ آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ سر ٹائم نہیں ملتا، اصل میں ٹائم نہیں ملتا۔ افسوس کی بات ہے کہ فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، ٹویٹر کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں، اور اللہ کا کلام کھولنے کے لیے ہمارے پاس چند منٹ بھی نہیں ہیں۔ اگر وہی 10 منٹ جو آپ کو ٹائم ملا تھا، آپ کے ذہن میں فوراً، میرے ذہن میں بھی یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یار یہ 10 منٹ مجھے مل گئے ہیں، میں موبائل سے نا قرآن مجید کھول کے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں، کہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس نے ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اپنے اوقات کو اس طریقے سے قیمتی بنا لیں؟ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جس سبجیکٹ سے متعلق اسٹڈی کر رہے ہیں، اسی سبجیکٹ سے متعلق کوئی لیکچر سن لیں، اسی کے متعلق مزید کچھ سرچ کر لیں، تو کوئی فائدہ تو ہو نا۔ اس طریقے سے ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ قرآن کریم میں کامیاب لوگوں کے اوصاف میں سے دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، کوئی فائدے کا کام کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے، وہ کام کرے جس میں اس کو کوئی فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ یا آخرت کا فائدہ ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔